یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری ہمارا کراچی کے عنوان سے اس تقریبات کا ایک خصوصی سلسلہ محفل نعت لے کر حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ کیو ٹی وی پر براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا کراچی کے عنوان سے یہ جو محفل نعت پیش کی جا رہی ہے، یہ ایک کڑی ہے اس شہر کراچی کے امن کو بحال کرنے کے لیے، اس کی رونقیں بحال کرنے کے لیے، اس کی خوشیاں بحال کرنے کے لیے، کہ جس کی کوشش پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے۔ اور یہی شہر تھا کہ جو ایک دہشت کی علامت بن گیا تھا، لیکن الحمدللہ اب اس کی خوشیاں لوٹ کر آ رہی ہیں۔ لوگ اس تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں، اور بالخصوص آج پلیٹینیم جوبلی بھی منائی جا رہی ہے کے ایم سی کی بلڈنگ کی۔ آج اسے الحمدللہ 75 سال مکمل ہو گئے ہیں بنے ہوئے، اس کو تعمیر ہوئے۔ آج ہمارا کراچی کے عنوان سے بہت سارے اظہار کے ذریعے تھے کہ جس میں ہمارا کراچی کے باسی، کراچی کے مکین کس انداز میں خوشی کا اظہار کرے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، حضور کی ثنا اور توصیف کر کے اپنے اس خوشی اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا جائے۔ خوشی کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اس کے اظہار کے بہت سے انداز ہوتے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ جو خوشی منائی جا رہی ہے، یہ اظہار ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیارا وطن عطا کیا، یہ شہر کراچی عطا کیا، اور وہی رب ہم اسی سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی خوشیاں بھی واپس لوٹا دے، اس کے مکینوں کو امن اور سکون کی زندگی عطا کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ رب العزت سے، اس کے محبوب سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جب ہم اس ترقی کے سفر پر گامزن ہیں، امن اور محبت کے اس سفر پر گامزن ہیں، سلامتی کے اس سفر پر گامزن ہیں، ہمیں نظر لوٹا کر دیکھنا پڑے گا کہ کراچی کی تاریخ کیا ہے۔ کراچی ایک بہت قدیم شہر ہے۔ کراچی پہلی فرسٹ سینچری بی سی میں الیگزینڈر کے دور میں بحیرہ عرب کے گرد بہت سی بندرگاہیں تھیں، جن میں سے ایک جسے آج ہم کراچی پورٹ یا کراچی کی بندرگاہ کہتے ہیں، اس کا نام اس وقت مورنٹو بارہ تھا۔ پہلی صدی بی سی میں ہی ترکستان سے کچھ بدھسٹ کلچر کے لوگ پوری سندھ ویلی پر قابض ہوئے، اور کم و بیش 711-712 سن تک برہمنوں کے ساتھ رہے۔ مسلمانوں نے یہاں پر بندرگاہیں آباد کی، جن میں لہری بندر، گھورا بندر، گھورا باری، شاہ بندر، کیٹی بندر، بھمبورا، پورٹ آف دیبل شامل ہیں۔ یہاں پر 750 سے 1350 عیسوی تک سومراز حکمران رہے، پھر سموز سن 1351 سے 1521 عیسوی تک یہاں پر حکمران رہے۔ سن 1737 میں کلہوڑا، اور پھر تالپور سن 1782 میں یہاں پر حکمران رہے۔ 1758 عیسوی میں شاہ بندر پر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، جس میں شاہ بندر تباہ ہو گیا، اور ایک نئی بندرگاہ ہب دریا کے بالکل دہانے پر قائم ہوئی، جس کا نام کھڑک بندر رکھا گیا۔ 1795 عیسوی میں تالپور نے کراچی شہر خان آف قلات سے حاصل کیا، اور پھر سن 1843 میں انگریز پورے بر صغیر میں کراچی سمیت اس پر آ گئے اور حکمران ہوئے۔ کچھ عرصے بعد ہی کھڑک بندر ختم کر دیا گیا، اور ایک نئی بندرگاہ بنائی گئی، جس کے گرد جو قصبہ آباد ہوا، اس قصبے کا نام کلاچی چوگوٹ رکھا گیا۔ 1827 عیسوی میں کراچی کی آبادی صرف 8000 افراد پر مشتمل تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اتنی بڑی آبادی اور اتنے بڑے رقبے کا شہر اس وقت سن 1827 میں، کہ جب یہ ڈیولپ ہوتا اور مختلف ادوار میں آبادی بھی رہی، پھر
بالکل غیر آباد بھی رہا، اور اس دوران میں سن 1827 میں کراچی کی آبادی 8,000 افراد پر مشتمل تھی، جو بڑھتے ہوئے سن 1891 عیسوی میں 1,05,000 افراد پر ہو گئی۔ اس وقت اس کا ایریا کم و بیش 6 اسکوائر مائلز تھا۔ سیوریج سسٹم یہاں پر 1894 میں، کے ایم سی ابتدائی طور پر 1852 میں، کے پی ٹی سن 1886 میں، اور چیمبر آف کامرس 1860 میں ان کی ابتدائی کام ان کا شروع ہوا اور ابتدائی بنیادیں رکھی گئیں۔ سن 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا، آزادی کے وقت کراچی شہر کا رقبہ 85 اسکوائر مائلز تھا۔ اس وقت کراچی شہر کا رقبہ اس وقت کم و بیش 3,500 اسکوائر کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ کراچی کا شمار بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات بالکل نئی ہوگی کہ کراچی کا شمار دنیا کے 13 میگا سٹیز میں ہوتا ہے، 13 بڑے شہروں میں کراچی کا شمار ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی آبادی کم و بیش کراچی شہر کی 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سن 2015 تک کراچی دنیا کا 6واں بڑا شہر بن جائے گا، اور اس کی آبادی کم و بیش 19 ملین یعنی کم و بیش 2 کروڑ کے قریب ہو جائے گی۔ یعنی ناظرین محترم، اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارا کراچی نہیں ہے، بہت عرصے سے، بہت زمانوں سے، سینکڑوں سال سے یہ شہر ہمارا شہر ہے، اور الحمدللہ اس کی امن کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے ہمیں ہی کام کرنا ہے۔ کراچی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 2015 میں دنیا کے 6 بڑے شہروں میں شمار ہونے لگ جائے گا، اور اس کی آبادی تقریباً کم و بیش 2 کروڑ کے قریب ہو جائے گی۔ ہمیں اس شہر نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ پاکستان کی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ بیک بون ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر، جہاں پر پورٹ بھی ہے، 1 نہیں 2 پورٹ ہیں، اور الحمدللہ کراچی ایسا صنعتی شہر جو پاکستان میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس میں کوئی دہشت یا بے امنی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو تمام کراچی والے اس بات کا آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اسے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ تقریبات منعقد ہوتی رہیں گی۔ آج سٹی گورنمنٹ نے اور بالخصوص کیو ٹی وی نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ یہ کراچی ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، آپ کا ہے، ہم سب کا ہے۔ اس کی امن و سلامتی کے لیے ہمیں یہاں پر تقریبات کا اہتمام کرنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، بھائی چارگی کے ساتھ رہنا ہے، مساوات اور عدل قائم رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ آج اظہار تشکر کے طور پر میں نے پہلے بھی کہا، کسی بھی خوشی کے اظہار کے لیے بہت سے انداز، بہت سے طریقے سلیقے ہو سکتے ہیں، لیکن جو سلیقہ الحمدللہ سٹی گورنمنٹ اور کیو ٹی وی نے آج اپنایا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانہ شکر پیش کیا جائے اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف کی جائے کہ جس کے لیے رب خود فرماتا ہے کہ اگر ہم آپ کو پیدا نہ فرماتے تو کائنات کی کسی شے کو نہ پیدا فرماتے۔ آیات بینات کی تلاوت آج الحمدللہ ثنا خان تشریف لاتے رہیں گے، میں انہیں پیش کرتا رہوں گا۔ الحمدللہ آج میرے ایوان میں جو نعت خواں حضرات تشریف لا چکے ہیں، آپ کے پسندیدہ، آپ کے ہر دل عزیز ثنا خواں حضرات، جن میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے حامل الحاج خورشید احمد صاحب، بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خواں و ثنا گو جناب سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب، اور نوجوان خوشگلو پرعزم بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خواں حاجی غلام مصطفیٰ قادری صاحب، یہ تینوں انشاءاللہ اور دیگر ثنا خواں بھی تشریف لانے والے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز ملتمس ہوں الحاج خورشید احمد سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ،
الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ میرے مولا تیرے کرم سے ہمیں کون سی شے ملی نہیں شے ملی نہیں جولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں جولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا تو نوازنے پہ آئے میرے مولا تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ
جہاں میں ہے اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کا ہے، عمل کی میرے اساس کا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، یا رسول اللہ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا
کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا شعور و فکر و نظر کے دعوے شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تائیں ان سے بڑھ نہ پائیں نہ چھو سکے ان بلندیوں کو نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی مجھ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ہے کعبہ بھی مر جائے خلائق ہے کعبہ بھی مر جائے خلائق بہت نمایاں ہے یہ حقائق مگر جو مقصود عاشقی ہے مگر جو مقصود عاشقی ہے حضور کے در کی حاضری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہی ہے خالد یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنا عظمت نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے پڑھیے سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے یہ شرف بڑا شرف ہے تیرا رخ میری طرف ہے مجھے نعت خواں بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ملتمس ہوں خوشگلو پرعزم ثنا خواں
بہت کم عرصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف ان کا حوالہ اور پہچان بنی. محبتوں سے استقبال کیجئے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز ثنا خواں حافظ غلام مصطفیٰ قادری سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص اور دل نشیں انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کہو اللہ اللہ، 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 کہو اللہ اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے، کوئی فدا ہے پھر دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ. سارے بولو اللہ اللہ، بولو نا اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ کرو، اللہ اللہ. سوچو وہ منظر کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، کہہ دو سبحان اللہ. وہ منظر کیسا ہوگا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ 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 تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مغتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ. جس وقت خدمت میں ان کی بکر و عمر، عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کی بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ. مل کر بولو اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا. محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا. مولا نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت،
آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، بولو نا یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، جب کرم ہوتا جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سر بازار پچھل جاتے ہیں، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور وہ سمجھتے بولیاں سب کی، دینے والی ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، رزق دینے کا وعدہ رب کا میرے حضور کا ہے، کہ وہ پرتے چولیاں سب کی، اور وہ سمجھتے بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے،
کئی بار صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، بولو نا کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، ذکر کبھی نہ سمٹیں گے، کیونکہ یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، واللہ کرم کرم استقبال کیجئے، محبتوں سے سماعت کیجئے گا۔ ملتمس ہوں سید صبیح الدین صبی رحمانی سے تشریف لائیں اور اپنے منظوم افکار حضور کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب زائر حرم میں جاتا ہے اور پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی حدیث کہ جس نے ایک بار الحمدللہ ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کہا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا،
خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو اپنے جانے سے پہلے اپنی عاقبت کا سامان کرتے ہیں مل کر. اللہ نے یہ موقع دے دیا ہے، اس کا شکر ادا کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے. مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے آغوش مادر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے. چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. چوما ہے مجھ کو چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے سنگ اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے تیری عنایات کا ڈیرا. میرے گھر میں ہے تیری عنایات کا ڈیرا. میرے گھر میں ہے کچھ بھی نہیں میرا. میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے. کچھ بھی نہیں میرا. میرے گھر میں سب کچھ بھی نہیں میرا. میرے گھر میں انداز میرے گھر کے تو کچھ
گا تیرا میرے گھر میں آقا جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آقا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں استقبال کیجئے ہمارے آپ کے ہر دل عزیز سناخا الحاج محمد اویس رضا قادری سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شاہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شاہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمیو مطلبیو عربیو قرشیو مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار
عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ اور آرزو یہ کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلد اعلی جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار آرزو دیکھو آرزو تمنا تو دیکھو شاعر نے کہا آرزو یہ کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلد اعلی جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سونگ لوں خوشبوئے گیسوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشاں یہ سیوتی یہ چنبیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار خوشبوئے گیسوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشاں یہ سیوتی یہ چنبیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار جس کی نکھت پہ ہے قربان گلو برگو سمن نافائے آہو ہے خطن باندھ چمن بوئے چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ اب تو رنگ جاؤ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یہ جذبات زبان و قلم و فکر و خیال اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات زبان و قلم و فکر و خیال کیونکہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا غیب اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار 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 ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہر وقت تصور میں
مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو میں مدینے کی گلی اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو بلا لو مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں بلا لو بلا لو بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینہ چا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں اے کاش میں مر جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے موت کیسے آئے سنو سنو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو نجم کی اے خدا آرزو ہے عاشق زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں
میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی